بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد قریش کھل کر سامنے آ گئے۔ ایک روز انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ لیا۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف کھینچنے لگا اور کہنے لگا، یہ تو وہی ہے جس نے ہمارے اتنے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا ہے۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تڑپ کر یکدم آگے آ گئے اور اس بھیڑ میں گھس گئے۔ کسی کو انہوں نے مار کر ہٹایا، کسی کو دھکا دیا۔ وہ ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹاتے جاتے اور کہتے جاتے تھے کہ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس پر وہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور انہیں اتنا مارا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ ہوش آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت معلوم کی۔ پتہ چلا کہ خیریت سے ہیں تو اپنی تکلیف بھول گئے۔ شوال 10 نبوی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ اس سفر میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ طائف میں ثقیف کا قبیلہ آباد تھا۔ آپ یہ اندازہ کرنے کے لیے طائف تشریف لے گئے کہ قبیلہ ثقیف کے لوگوں میں اسلام کے لیے گنجائش ہے یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ امید بھی لے کر گئے تھے کہ ممکن ہے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور آپ کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں۔ طائف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اس قبیلے کے سرداروں کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ یہ 3 بھائی تھے۔ ان تینوں کے بارے میں پوری طرح وضاحت نہیں ملتی کہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے یا نہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں سے ملاقات کی، اپنے آنے کا مقصد بتایا، اسلام کے بارے میں بتایا اور انہیں اسلام کی دعوت دینے کے ساتھ مخالفوں کے مقابلے میں ساتھ دینے کی بھی دعوت دی۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیا وہ تم ہی ہو جسے خدا نے بھیجا ہے؟ ساتھ ہی دوسرے نے کہا، تمہارے علاوہ خدا کو رسول بنانے کے لیے کوئی اور نہیں ملا تھا؟ اس کے ساتھ ہی تیسرا بول اٹھا، خدا کی قسم میں تم سے کوئی بات چیت نہیں کروں گا، کیونکہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو تمہارے ساتھ بات چیت کرنا بہت خطرناک ہے۔ یہ اس نے اس لیے کہا تھا کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ کسی نبی کے ساتھ بحث کرنا بہت خطرناک ہے، اور اگر تم نبی نہیں ہو تو تم جیسے آدمی سے بات کرنا زیب نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مایوس ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان تینوں نے اپنے یہاں کے اوباش لوگوں کو اور اپنے غلاموں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ راستے میں بھی دونوں طرف لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان سے گزرے تو وہ بدبخت ترین لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قدم اٹھاتے وہ اس پر پتھر مارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پاؤں لہو لہان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ جب چاروں طرف پتھر مارے گئے تو تکلیف کی شدت سے آپ بیٹھ گئے۔ ان بدبخت اوباشوں نے آپ کی بغلوں میں بازو ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا۔ جو ہی آپ نے چلنے کے لیے قدم اٹھائے وہ پھر پتھر برسانے لگے، ساتھ میں وہ ہنس رہے تھے اور کہے لگا رہے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود کو ان کے سامنے کر رہے تھے۔ اس طرح وہ بھی لہو لہان ہو گئے، لیکن اس حالت میں بھی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر تھی، اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان کے اتنے زخم آئے کہ سر پھٹ گیا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستی سے نکل کر ایک باغ میں داخل ہو گئے۔ اس طرح ان بدبخت ترین لوگوں سے چھٹکارا مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زید بن حارثہ اس وقت تک زخموں سے بالکل چور ہو چکے تھے اور بدن لہو لہان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں اپنی کمزوری، لاچاری اور بے بسی کی تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا ساتھی ہے اور تو ہی میرا رب ہے، اور میں تجھ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اگر مجھ پر تیرا غضب اور غصہ نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اسی وقت اچانک آپ نے دیکھا کہ وہاں باغ کے مالک بھی موجود ہیں۔ وہ بھی دیکھ چکے تھے کہ طائف کے بدماشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔
انہیں دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ وہ دونوں اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ ادھر ان دونوں کو آپ کی حالت پر رحم آ گیا۔ انہوں نے فوراً اپنے نصرانی غلام کو پکارا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کا نام اداس تھا۔ اداس حاضر ہوا تو انہوں نے اسے حکم دیا، اس بیل سے انگور کا خوشہ توڑو اور ان کے سامنے رکھ دو۔ اداس نے حکم کی تعمیل کی، انگور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیے۔ آپ نے جب انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو فرمایا بسم اللہ۔ اداس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے بسم اللہ سنا تو اس نے اپنے آپ سے کہا، اس علاقے کے لوگ تو ایسا نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کس علاقے کے رہنے والے ہو؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اداس نے بتایا کہ وہ نصرانی ہے اور نینوا کا رہنے والا ہے۔ اس کے منہ سے نینوا کا نام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم تو یونس علیہ السلام کے ہم وطن ہو جو متی کے بیٹے تھے۔ اداس بہت حیران ہوا اور بولا، آپ کو یونس بن متی کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ خدا کی قسم، جب میں نینوا سے نکلا تھا تو وہاں 10 آدمی بھی ایسے نہیں تھے جو یہ جانتے ہوں کہ یونس بن متی کون تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یونس بن متی کے بارے میں کیسے معلوم ہو گیا؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے ان کے بارے میں بتایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنتے ہی اداس فوراً آپ کے نزدیک آ گیا اور آپ کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دینے لگا۔ باغ کے مالک دور کھڑے ہو کر یہ سب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اداس کو آپ کے قدم چومتے دیکھا تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، تمہارے اس غلام کو تو اس شخص نے گمراہ کر دیا ہے۔ پھر اداس ان کی طرف آیا تو ایک نے اس سے کہا، تیرا ناس ہو، تجھے کیا ہو گیا تھا کہ تو اس کے ہاتھ اور پیر چھونے لگا تھا؟ اس پر اداس بولا، میرے آقا، اس شخص سے بہتر انسان پوری زمین پر نہیں ہو سکتا۔ اس نے مجھے ایسی باتیں بتائی ہیں جو کوئی نبی ہی بتا سکتا ہے۔ یہ سن کر عتبہ نے فوراً کہا، تیرا بوڑھا ہو، اپنے دین سے ہرگز مت پھرنا۔ ان اداس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ عتبہ اور شیبہ کے باغ سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر پہنچے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے سر اٹھایا تو ایک بدلی آپ پر سایہ کیے نظر آئی۔ اس بدلی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ نے اپنی قوم یعنی بنی ثقیف کو جو کہا اور انہوں نے جو جواب دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے اور مجھے پہاڑوں کے نگراں کے ساتھ بھیجا ہے۔ اس لیے بنی ثقیف کے بارے میں جو چاہیں اس فرشتے کو حکم دے۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ چاہیں تو میں ان پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو کچل دوں یا انہیں زمین میں دھنسا کر ان کے اوپر پہاڑ گرا دوں۔ پہاڑوں کے فرشتے کی بات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں ضرور ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس پر پہاڑوں کے فرشتے نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے جیسا آپ کو نام دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں رؤوف الرحیم ہیں، یعنی بہت معاف کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ طائف کے اسی سفر سے واپسی پر 9 جنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا۔ یہ شام کے ایک شہر کے رہنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کی آواز سنی تو اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ پہلے وہ یہودی تھے۔ طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو حرم میں آئے اور بیت اللہ کا طواف فرمایا۔ اس کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ ادھر 9 جن جب اپنی قوم میں گئے تو انہوں نے باقی جنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا، چنانچہ وہ سب کے سب مکہ پہنچے۔ انہوں نے ہجون کے مقام پر قیام کیا اور ایک جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میری قوم ہجون کے مقام پر ٹھہری ہوئی ہے، آپ وہاں تشریف لے چلیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وعدہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں کسی وقت ہجون آئیں گے۔ ہجون مکہ کے ایک قبرستان کا نام تھا۔ رات کے وقت آپ وہاں پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہجون پہنچ کر آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے گرد ایک خط کھینچ دیا اور فرمایا اس سے باہر مت نکلنا۔ اگر تم نے دائرے سے باہر قدم رکھ دیا تو قیامت کے دن تک تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے اور نہ میں تمہیں دیکھ سکوں گا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ میرے آنے تک تم اسی جگہ رہو، تمہیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگے گا، نہ کسی چیز کو دیکھ کر ہول محسوس ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گئے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بالکل سیاہ فام لوگ آئے۔ یہ کافی تعداد میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجوم کر کر ٹوٹے پڑ رہے تھے، یعنی قرآن پاک سننے کی خواہش میں ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے چاہا کہ آگے بڑھ کر ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ہٹا دیں، لیکن پھر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یاد آ گیا اور وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ ادھر جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم جس جگہ کے رہنے والے ہیں، یعنی جہاں ہمیں جانا ہے وہ جگہ دور ہے، اس لیے ہمارے اور ہماری سواریوں کے لیے سامان سفر کا انتظام فرما دیجیے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو جب تمہارے ہاتھوں میں پہنچے گی تو پہلے سے زیادہ پرگوشت ہو جائے گی، اور یہ گوبر تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ اس طرح جنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔